دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج 12 محرم الحرام ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ آج سے 2 دن پہلے نواسہ رسول ابن رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کرب و بلا کے میدان میں، اور آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی۔ آپ کو اس شہادت کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی حسب و نسب کی وجہ سے بھی ایک عظیم مرتبہ ملا ہے۔ آپ کی شہادت غیر معمولی طور پر معروف ہے، دیگر شہداء کی شہادت سے کہیں زیادہ شہرت کی حامل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ آپ کے فضائل کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک پر اور نہایت ہی مختصر سے وقت کے لیے آپ کے شہادت کے حوالے سے 9 محرم الحرام کو مختصر سی گفتگو ہم نے کی۔ آج جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، وہ شہداء کے متعلق ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مارے جائیں، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو شہداء اسلام وہ زندہ ہیں، شہداء کربلا زندہ ہیں، اور ان کو مردہ کہنا یہ کفر ہے، اس بنا پر کہ قرآن مجید فرقان حمید نے منع کیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ انہیں مردہ مت سوچو، یعنی ان کی زندگی اس قدر یقین کے ساتھ ہے کہ انہیں مردہ سوچنا بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ تو لہذا
جو اللہ رب العزت کی خاطر جان دیتے ہیں ان کو رب کائنات نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ انہیں مردہ کہنا بھی کفر ہے اور انہیں مردہ سوچنا بھی کفر ہے۔ جب وہ مرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں مارکے کے اندر فلاں صحابی کے ساتھ یہ ہوا۔ مثلا اگر ہم بات کریں حضرت عبداللہ بن جابر کی، تو حضرت جابر کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جدا تھے، پھر ان کے جسم کے گوشت کے لوتھڑوں کو جمع کر کے ایک چادر میں باندھا گیا، اور جس وقت وہ چادر کی گٹھڑی کے اندر صحابی رسول کی یہ لاش ڈیڈ باڈی کو لایا گیا تو ان کی بہن رو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بہن کر رہی ہے اور بلند آواز سے چیخ چیخ کر رو رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عبداللہ کی پھوپھی ہے، جابر کی بہن ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے خاتون، اس پر مت رو، اس تیرے بھائی پر اللہ رب العزت کے فرشتے حاضر ہیں۔ تو شہید جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہی دکھ درد جو ہے وہ حضرت عبداللہ کو بھی تھا۔ دوسری روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عبداللہ، تجھے علم ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب تیرے باپ کی روح کف انثوی سے اپنے جسم سے پرواز کر گئی تو سیدھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اللہ نے تیرے باپ سے سوال کیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو تیرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ باری تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور زمین پر بھیجا جاؤں اور تیرے دشمنوں کے ساتھ قتال کروں، پھر مارا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر جا کر تیرے دشمنوں سے قتال کروں۔ اس تیرے راستے میں لڑنے میں اتنا مزہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بار بار تیرے راستے میں مروں اور بار بار زندہ کیا جائے۔ تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ شہید کو شہید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یا تو اس پر اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اس شہید کی روح براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب شہید ہوتا ہے، جب وہ مارا جاتا ہے تو چاہے ان کی جسم کے پرخچے اڑ جائیں، ان کے جسم پر گولی تلوار کے زخم آ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جسم کے لوتھڑے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، مگر اسے اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ چیونٹی جیسے ہمارے جسم پر چیونٹی آ جائے اور وہ کاٹ لے تو مچھر چیونٹی، اس کی جو تکلیف ٹیس میں پہنچتی ہے، یہ اتنا بھی تکلیف نہیں پہنچتی جو اللہ کے راستے میں جان دے۔ اس کی زندہ مثال قرآن میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر زنانان مصر نے
اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، انگلیاں کٹ گئیں لیکن ان کو خبر نہ رہی۔ خبر نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یوسف حسین ہی اتنا تھے کہ وہ زنانان مصر وہ حسن یوسف کے اندر اتنا محو تھیں، گم ہو گئی تھیں کہ اس حسن کے دیدار نے ان کی اس تکلیف کو بھلا دیا تھا، انہیں انگلیاں کٹنے کی خبر نہ رہی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اگر زنانان مصر کی انگلیاں کٹ جائیں انہیں خبر نہ ہو، تو بوقت شہادت جو اللہ رب العزت کی خاطر جان دے رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اور ادھر جب بوقت شہادت ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا اسے دیدار ہوتا ہے۔ اگر مخلوق کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کے دیدار سے بدن کٹنے کی خبر نہ رہے تو اس خالق کے حسن کا کیا کہنا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر حسن بکھیرا ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا ہے، جس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حسن دیا ہے، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن دیا ہے، اس نور کا کیا کہنا کہ جس نے دنیا کے اندر نور کی کرنیں بکھیری ہیں۔ تو اس ذات کا جب دیدار ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر بدن کٹنے کی خبر نہیں رہتی، بدن کٹ جاتا ہے اور اتنا پتہ چلتا ہے کہ کسی چیوٹی نے کاٹا ہے، اس وجہ سے کہ وہ محو ہوتا ہے رب کائنات کے دیدار میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یا اللہ، ہمارے ہاں تو ہمارا معیار زندگی اور موت کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جسم کے اندر جان ہے تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے، جب وہ جان نکل جائے تو وہ مردہ ہے۔ شہید بھی اس طرح ہے، جب اس کی گردن پر تلوار چلی، جب اسے گولیوں سے بھون دیا گیا، جب انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ اسی کے متعلق فرمایا انتم لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کتنا پاکیزہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معیار تمہارے نزدیک ہے کہ جب جسم کے اندر خون جاری ہو، بندہ کھا پی رہا ہو، چل پھر رہا ہو، تو تم کہتے ہو کہ یہ زندہ ہے، حالانکہ معیار یہ ہے کہ رب کائنات نے مکہ کے قریش کے متعلق اپنے حبیب سے خطاب فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب یہ مردہ آپ کے نہیں سنیں گے، یہ مردے جو ہیں یہ آپ کے نہیں سنیں گے۔ تو وہ مردے کوئی مر کر قبر میں پہنچ گئے تھے؟ نہیں، وہ زندہ تھے، وہ چل پھر رہے تھے، کھاتے پیتے تھے، مکہ کے وڈیرے تھے، مکہ کے رئیس تھے، ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ جاری تھا، مگر رب کائنات نے فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے آپ کے نہیں سنیں گے، یا دوسرا اس کا ترجمہ کہ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے آپ کے نہیں سنیں گے۔ تو جو چل پھر رہے تھے، جو کھا پی رہے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں مردہ کہا۔ اور ادھر حضرت سمیہ کو یا دیگر صحابہ کو، ایک صحابی کو دونوں ٹانگوں کے درمیان ادھر بھی رسی باندھ کر ادھر بھی اونٹ چلا دیا، ادھر بھی اونٹ چلا دیا، چیر دیا گیا۔ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہو۔ جن کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کا جسم پر
جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، جن کے جسم کا مسئلہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اور جن جو چل پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رئیس ہیں مکہ کے، قریش مکہ، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ مردے آپ کے نہیں سنیں گے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی کا انحصار وہ اس سانس کے آنے جانے پر نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر ہے کہ سانس نکل گئی تو ہم کہتے ہیں کہ مردہ ہو گیا۔ حقیقی مردہ وہ ہے کہ جو چل پھر بھی رہا ہو، کھا پی بھی رہا ہو، اس کا بلڈ بھی جاری ہو، لیکن وہ اللہ اس کا رسول دار، اللہ کے اس کے رسول کا وفادار نہیں، وہ چاہے چل پھر رہا ہو وہ مردہ ہے۔ اور اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جان کا مسئلہ کر دیا جائے، بدن کے اعضاء جدا جدا کر دیے جائیں، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کا وفادار ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو لہذا شہداء کا ایک مقام ہے، اللہ رب العزت نے انہیں مردہ کہنا بھی منع فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں مردہ سوچنا بھی منع فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا 9 محرم کے جو پروگرام چھوٹا سا ہمارا تھا مسجد کے اندر، کہ باقی شہداء کی شہادت معروف ہوئی، ان کے شہید ہونے کے بعد سوائے 2 صحابہ کے، عثمان اور عمر، ان کی شہادت ان کی جب حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے احد کے میدان پر، تو حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا، اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے پہاڑ تو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو حضور نے پہلے خبر دے دی، لیکن امام حسین کی شہادت ان کی بچپنے سے معروف ہو گئی تھی، اور ہر شخص جانتا تھا، ہر صحابی جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے یار و مددگار، کرب و بلا کے میدان میں مقام نینوا کے مقام پر ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ یعنی امام حسین کی شہادت معروف تھی ان کی پیدائش کے وقت سے، ان کی پیدائش کے وقت سے ان کی شہادت معروف تھی۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے جو قاتلین تھے ان کا نام بھی امام الانبیاء نے بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا تو بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سن 60 ہجری سے معافی، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے سن 60 ہجری نہ دکھانا، تو 1 سال ہی پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر اس کے بعد شہادت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی خبر دی، جہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہے، 30 سال، اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو 30 سال کو اگر ہم جمع کریں خلفائے اربعہ پر تو وہ 29 سال 5 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے خلافت آتی ہے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہیں کہ حضرت مولا علی کے خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور
حضرت امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کے دوران ہی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو لوگ بٹ گئے تھے، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور اکثریت جو تھی وہ حضرت علی کے ساتھ تھی۔ اس پر بھی ہم اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عدول فرمایا ہے، صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کی ہیں، ان کی اجتہادی خطا پر ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس میں صحابہ کرام کا نقص سامنے آئے، لیکن یہ بات اہل سنت میں اجماعی ہے کہ جب تقابل تھا حضرت علی اور امیر معاویہ کا، تو تمام علماء کرام اہل سنت اور تمام مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس وقت بھی حق پر حضرت علی تھے، اور حضرت علی کی خلافت کو نہ ماننا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی خطا تھی، اور اس خطا کی بنا پر پھر دو جنگیں بھی معرض وجود میں آئیں، آپس میں جھڑپیں ہوئیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسن حسین چھوٹے تھے تو آپ چونکہ ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور کافی دیر تک پشت پر سوار رہے، آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ امام حسن آپ کی پشت پر سوار رہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح کرے گا، میری امت کا یہ سردار ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے ان کو سردار کہا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا دو میرے مسلمانوں کے بڑے گروہ کے اندر صلح کرے گا، تو وہ نزاع اور اختلاف جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی کے جانشین بنے حضرت امام حسن۔ لوگوں نے وہ جو پیروکار تھے حضرت علی کے، انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا جو دارالحکومت تھا وہ تھا دمشق میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے کوفہ بنا دیا تھا، تو کوفہ کے اندر حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ کا دارالخلافہ تھا۔ کثیر تعداد صحابہ کرام کی اور اس کے ماسوا وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی تھے، لیکن عزیزان گرامی قدر نزاع اس طرح کا تھا۔ ایک عیسائی بادشاہ نے جب دیکھا کہ آپس میں نزاع ہے، اس نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، اس نے امیر معاویہ کو خط لکھا، قاصد بھیجا، اکسایا حضرت علی کے خلاف، تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ جو ہمارا ظاہری نزاع ہے تم اس سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہو، خبردار اگر علی کے خلاف قدم اٹھایا تو ان کی پہلی صفوں کے اندر لڑنے والا امیر معاویہ ہوگا۔ یہ حضرت امیر معاویہ انہوں نے جواب دیا۔ کہنے کی بات یہ تھی، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ حضور علیہ السلام نے خلافت راشدہ کی مدت 30 سال بتائی، حدیث پاک میں ہے، ترمذی کے اندر ہے، مستدرک کے اندر ہے، دیگر کئی کتابوں کے اندر ہے، 30 سال۔ تو اگر خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، اگر ان کی خلافت کو جمع کیا جائے 29 سال 5 ماہ کچھ دن بنتی ہے، تو اوپر جو 6 مہینے کی خلافت ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ جو حضور علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی تھی، فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسین، یہ میری امت کا سردار ہے، فرمایا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ کے اندر صلح ہوگی، تو حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت امام حسین نے بیعت کر لی، نزاع ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، پھر وہی آپس کی قربتیں محبتیں جاری رہیں، اور پھر اس کے بعد پھر یزید جب جانشین ہوا تو اس کا کردار چونکہ درست نہ تھا، اس کے کردار کے متعلق جو کتابوں کے اندر البدایہ والنہایہ یا دیگر کتابوں کے اندر تاریخ دمشق کے اندر یا دیگر تاریخ طبری کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا، بس میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کردار درست نہیں تھا، وہ سنت نبی کو بدلنے والا تھا، وہ بدعت سیئہ کا مرتکب تھا، یعنی اس قدر بدعت سیئہ کا مرتکب تھا کہ محرمات جس کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینے والا تھا۔ شراب جو قرآن مجید نے اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کو پینے والا تھا۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو وہ بیٹھا تھا اور ان کے ہاتھوں میں جام تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جام ہے، یہ شام سے بنائی جاتی ہے، اور کہنے لگا کہ ایک جام لاؤ حسین کے لیے بھی۔ آپ نے فرمایا خبردار، تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ امت مصطفیٰ پر حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم امت مصطفیٰ کے طور پر بھائی نہیں پیتے، ہم امت عیسوی کے طور پر پی لیتے ہیں، عیسیٰ کی امت میں تو جائز تھا۔ یعنی اس قدر وہ ایک بدعمل انسان تھا، لیکن جب وہ تخت پر متمکن ہوا، ایک روایت میں تو میں نے پڑھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی موت کا سبب بھی خود ان کا بیٹا یزید بنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے اس بیٹے سے وہ جب ان کو خلافت دی تو اکسایا اس پر مروان نے۔ مروان ایک چالاک انسان تھا، اور جتنے نزاع ہوئے حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور سے، سب اختلافات کے اندر ایک وافر حصہ، بلکہ اس اختلاف کو شروع ہی اس نے کیا۔ پہلا اختلاف جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سبب بنا وہ مروان کا خط تھا جو اس نے لکھا تھا، اور چونکہ عثمان غنی کا منشی تھا، خط خود لکھ کر آخر میں عثمان غنی کی مہر کو لگایا، اور پھر وہ عثمان غنی کے نوکر غلام کو دیا۔ اونٹ بھی حضرت عثمان غنی کا وہ اس نے بصرہ کی طرف، مصر کی طرف اس نے بلکہ روانہ کیا تاکہ اس گورنر کو بتایا جائے کہ یہ محمد بن ابو بکر جو آپ کے پاس گورنر کی حیثیت سے آ رہا ہے یہ میرا حکم نہیں ہے، میں مجبور تھا، لیکن جب بھی تمہارے پاس یہ پہنچیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت محمد بن ابو بکر جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ 70 صحابہ تھے، تو کہا کہ جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں سب کو مار دیا جائے۔ یہ تو راستے میں وہ غلام پکڑا گیا، بعد میں ان کا پردہ چاک ہوا، لوگوں نے خط کو دیکھا، انہوں نے کہا خط تو امیر حضرت عثمان غنی کا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ غلام انہی کا ہے، اونٹ بھی انہی کا ہے۔ تو لہذا ان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یوں پتہ چلتا ہے کہ مروان نے لکھا ہے، کیونکہ آپ کی مہر آپ کی سب کچھ مروان کے پاس ہوتی ہے، آپ کا منشی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی ایک نرم دل رحم دل انسان تھے، انہوں نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا تاکہ جب ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کو مار نہ دیں۔ اسی اصلاح کے اندر مروان بھاگ گیا۔ یہ مروان جو تھا اس نے پھر ایک یزید کے ساتھ سازش چلی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مارنے کا سبب بھی یہ مروان بنا۔ اور آپ کی جب جس وقت طبیعت صحیح نہیں تھی تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سے کچھ اجتہادی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے آپ کے وفات کے بعد یہ متمکن ہوا خلافت پر۔ خلافت تو نہیں تھی، ملوکیت تھی۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، 30 سال کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی،
وہ 30 سال کی مدت حضرت امام حسن کی چھ ماہ خلافت پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ملوکیہ شروع ہوتی ہے۔ تو یزید جب متمکن ہوا تو اسے سب سے بڑا خطرہ تھا امام حسین سے، کیونکہ حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی تھی، ان کو زہر دیا گیا تھا، ان کی شہادت ہو گئی، اور اس دوران جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو تھا امام حسین سے تھا۔ تو انہوں نے پھر گورنر مدینہ کو یہ کہلوا بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو میرے لیے بیعت پر مجبور کیا جائے، یہ میری بیعت کریں۔ تو وہاں کا جو گورنر تھا انہوں نے ان تینوں کو کہلوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین مسجد نبوی کے اندر آپ بیٹھے تھے، ان کا جب فرستادہ آیا یعنی بلانے والا، تو ان کو پیغام دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ ہم آتے ہیں۔ پھر جنہوں نے مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ گورنر ہمیں بلا رہا ہے، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید نے اپنی بیعت کا اعلان کر رکھا ہے، تو یہ ہمیں صرف اس وجہ سے بلا رہا ہے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں جاتا ہوں، اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو بھی لے جاتا ہوں اور ان کی بات سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے گورنر ہاؤس میں مدینہ میں، تو حضرت امام حسین نے اپنے جو جان نثار تھے ساتھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں باہر رکو، اگر اندر سے میری آواز بلند ہو تو آپ فوراً اندر آ جاؤ گے، اور یہاں سے جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تم نے۔ تو اندر گئے تو انہوں نے وہی بات تھی جو حضرت امام حسین کے وجدان میں تھی، جو انہوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یزید کے جو ہے حق میں بیعت کرو، یزید کی اطاعت کرو۔ تو اس وقت گورنر مدینہ کے ساتھ مروان بھی موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری وہ ذات ہے کہ میں تنہا چھپے لکے چھپے میں بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ تم نکلو باہر، تم یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو بتاؤ، اور اس دوران میں بھی بیعت کر لوں گا۔ تو جب آپ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے تو مروان کہنے لگا کہ اس کو مت جانے دو، یہی وقت ہے، انہیں مجبور کرو، ورنہ انہیں پابند سلاسل کرو، انہیں قید کرو، مجبور کرو انہیں بیعت پر۔ تو حضرت امام حسین نے یہ بات ان کی سن لی اور آپ نے فرمایا اے ابن زرقہ کیا بکواس کر رہے ہو، کس کی جرأت ہے مجھے پابند سلاسل کرنے کی۔ پھر وہ بیٹھ گیا وہاں پر، جو مروان تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے، اور حالات چونکہ کچھ ناساز اس قدر ہو گئے تھے کہ یزید نے ان کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس بالخصوص ان 2-3 اشخاص کی ضرور میرے حق میں بیعت کی جائے، بیعت لی جائے ان سے۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا۔ ایک رات پہلے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہماری وجہ سے جنگ و جدل ہو اور مدینہ تو رسول کے اندر خون بہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو پھر دوسرے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مدار پر انوار پر حاضر ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پر حاضری دے کر وہ کیسے لمحات ہوں گے، وہ کیسا وقت ہوگا جس مقام کو امام حسین جس مقام پر پیدا ہوئے، اور جہاں آپ کے نانا محترم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی والدہ کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے، وہ وقت کیا وقت ہوگا کہ جب امام حسین اس مقدس شہر کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ تو سسکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اپنے نانا کے اس گھر کو انہوں نے الوداع کہا اور مکہ کی طرف ہجرت کی، مکہ میں تشریف فرما ہوئے۔
جب مکہ میں آئے تو مکہ میں یکے بعد دیگرے جو ہے وہ کوفہ والوں کے خط آنے لگے۔ یہ کوفہ میں کون تھے؟ یہ شیعان علی تھے، شیعان علی۔ شیعان علی کوفہ میں جب امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب دارالخلافہ ہی کوفہ تھا، تو جو شیعان علی مددگار علی جو تھے وہ ہر جگہ سے سمٹ کر زیادہ کوفہ میں آ گئے تھے۔ تو وہ شیعان علی نے حضرت امام حسین کو خط لکھنا شروع کیے کہ ہم آپ کے باپ علی کے ہم گروہ کے ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے مددگار ہیں ان کے، تو آپ ایسا کریں، جب آپ اس یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرتے تو ہم بھی اس بد باطن کی بیعت کو قبول نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم آپ کی ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ خطوط کی تعداد کوئی کم نہیں تھی، درجنوں نہیں تھی، سینکڑوں میں تھی، یکے بعد دیگرے۔ پھر انہوں نے حجت قائم کرنا شروع کر دی کہ اگر آپ نہ آئے اور ہم پر یزید مسلط ہو گیا تو کل ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، لہذا آپ جلد تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں۔ تو حضرت امام حسین پھر کوفہ کے لیے جانے کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن سارے صحابہ نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے بھی منع کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا، جتنے تھے سب نے منع کیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ کوفی جو ہے، یہ شیعان علی، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی تو تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ تو لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں، یہاں پر رہیں، اور یا ایسا کریں، حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کا ستیلا باپ کی طرف سے بھائی تھا، اور ان کی والدہ غیر فاطمی اولاد تھی حضرت علی کی۔ والدہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور جو بیوی تھی ان سے محمد بن حنفیہ، انہوں نے بھی کہا بھائی جان آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ ایسا کریں آپ مکہ میں رہیں، مکہ میں اگر حالات سازگار نہیں رہتے تو پھر آپ ریگستانوں کا سفر اختیار کریں، کوہستانوں کا سفر اختیار کریں، پہاڑوں میں چلے جائیں، جب تک حالات درست نہیں ہوتے تو آپ ہرگز کوفہ مت جائیں۔ یہ سب منع کر رہے تھے، لیکن ادھر سے پے در پہ خط آ رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے پاس جب خط پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تاکہ کل کو یہ حجت قائم نہ کریں میرے نانا کی بارگاہ میں، ہم تو بلاتے رہے، اگر یہ آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت دیتے اور ایک فاسق و فاجر کی ایک حکومت سے ہم دستبردار ہو جاتے۔ تو اس بنا پر حضرت امام حسین نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، مگر پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے چچا زاد کو، تاکہ جاؤ وہاں کے حالات معلوم کرو، حالات کیسے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر جب دیکھا تو پہلے دن ہی 10,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کے لیے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ شام تک ان کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ بس اس نے پھر دیر نہیں کی، فوراً خط لکھا قاصد روانہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، اے ابن رسول آپ جلدی چل کر آئیں، جلدی آئیں آپ۔ یہ کوفہ والے تو آپ کے لیے آپ کے راہوں پر آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں ان کو بھیجا، یہ رمضان المبارک میں بھیجا تھا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب خط آیا تو حجت تو آپ مزید زیادہ قائم ہو گئی کہ اب پتہ چلا کہ حالات بھی سازگار ہیں، کوفہ والے بھی ساتھ ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا۔ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، حج کی ابتدا، حج کا دن، حج کے احکامات جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑا، جہاں پر حج ہوتا ہے تو حضرت امام حسین نے اس کو چھوڑا۔ 2 دن کے بعد حج تھا، حج بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اس خدشے کے بنا پر کہ کہیں وہ یزیدی فوج یہاں کر جو ان کے ساتھ ایک کلیش چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے،
وہ ان دنوں کے اندر آ کر وہ یہاں پر خون ریزی نہ کرے، اور ہماری وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر مکہ المکرمہ کے اندر ایک خون ریزی کا ماحول نہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ جو حالات، حج کا دن، حج کے احکامات جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ چھوڑا، جہاں پر حج ہوتا ہے۔ جہاں پر حج ہوتا ہے تو حضرت امام حسین نے اس کو چھوڑا۔ 2 دن کے بعد حج تھا، حج بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اس خدشے کے بنا پر کہ کہیں وہ یزیدی فوج یہاں کر جو ان کے ساتھ ایک کلیش چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، وہ ان دنوں کے اندر آ کر وہ یہاں پر خون ریزی نہ کرے، اور ہماری وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر مکہ المکرمہ کے اندر ایک خون ریزی کا ماحول نہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے وہ جو حالات تھے اس حکومت کے، اس بنا پر جو ہے وہ جو سنت کو تبدیل کیا جا رہا تھا، بدعت سیئہ کا جو انعقاد ہو رہا تھا، اور پے در پے جو ہے وہ شریعت پر حملے ہو رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حج کو چھوڑ دیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ کی شہادت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جمعہ کے جتنے بھی خطبے ہیں اس ماہ مقدس کے اندر، انہی الفاظ سے انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعۃ المبارک پر اپنے الفاظ کو شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔